بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو لبیک حج پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ وقفے سے پہلے ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور آس پاس اطراف میں اس کی اطلاع بھیج دی گئی اور اس کا اعلان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس اطلاع پر جو ہے وہ جوق در جوق لوگ مدینہ منورہ جو ہے نا وہ تمام خلقت جو تھی وہ مدینہ طیبہ میں جمع ہونے شروع ہو گئی اور جمع ہو گئی۔ تو اس جمع غفیر میں ہر درجہ اور ہر طبقہ کے لوگ شامل تھے۔ پھر 26 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو شنبے کا دن تھا، یعنی ہفتے کا دن تھا، سیچرڈے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ادا کی۔ پھر نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حج کے مناسک کے بارے میں تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا۔ نماز ظہر کے بعد پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل ڈالا گیا۔ یہ سر میں تیل لگانا مسنون ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ جب بھی تیل لگائیں آپ اس نیت سے لگائیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ کام تو آپ اپنے جسم کا کریں گے لیکن ثواب وہاں کمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زلفیں تھیں تو اس میں کنگھا بھی کیا اور ان کی داڑھی مبارک میں بھی تیل ڈالا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اوڑھی۔ یہ چادر اوڑھنا بعض کسی جگہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو بعض خطے کے لوگوں کے ساتھ شاید مخصوص ہے کہ وہ چادر کے بغیر پھرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے بھی جو بڑے تھے وہ بھی الحمدللہ چادر ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ تو یہ چادر اوڑھنا یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چادر اوڑھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ تو گویا ظہر اور عصر کے درمیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے رخت سفر باندھا۔ جب ذوالحلیفہ کے مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں آپ نے شب کو قیام فرمایا۔ یہاں آپ نے 5 نمازیں ادا کیں۔ آپ نے وہاں عصر، مغرب، عشاء، فجر، دوسرے دن کی ظہر کی نماز یعنی اتوار والے دن ظہر کی نماز وہاں ادا کی۔ صبح کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور ایک قسم کا گھاس ہے وہاں پر جس کو اشنان کہتے ہیں، اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین رضی اللہ عنہ خوشبو لائیں اور وہ خوشبو جس میں مشک ملا ہوا تھا اور یہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ملی گئی۔ غسل کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا اور چادر اوڑھی اور یہ عمل ظہر کے بعد ہوا۔ اور احرام باندھنے کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا غلام حاضر ہے، اے اللہ تیرا غلام حاضر ہے، اے اللہ تیرا غلام حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ تیرا غلام حاضر ہے۔ بے شک ہر قسم کی نعمتیں اور ہر قسم کی ثنا یہ تیرے ہی لیے
تیرے ہی لیے ہے اور اسی طرح ملک تیرا ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. یہ تلبیہ ہے جس تلبیہ کے نام پر ہم نے اس پروگرام کو بھی منسوب کیا ہے. اس کا نام لبیک رکھا ہے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کسی پہاڑی پر چڑھتے, اونچائی پر چلتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ, اسی تلبیہ کو بآواز بلند ادا فرمایا کرتے تھے. جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچے, وادی طوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. یہ جب وہاں قیام فرمایا یہ پھر اتوار والا دن تھا. گویا کہ اگلے اتوار کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا میں پہنچے. اور ذی الحجہ کی یہاں پر 3 تاریخ تھی. دوسرے صبح کی نماز ادا فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور بالائے مکہ سے, مکہ کی بالائی حصوں سے اندر داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں. اس سارے اپنے ساتھ اس ہجوم کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اب آفتاب نکلنے کے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے بنی شیبہ, اب بھی وہاں پر تختی لگی ہوئی ہے حرم شریف کا کہ دروازے جو ہیں اس پہ جائیں تو آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ بنو شیبہ وہاں لکھا ہوا ہے, باب بنی شیبہ. تو اس باب بنی شیبہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کعبہ شریف کے اوپر, قبلہ کعبہ شریف کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی, اللہ اکبر. کہتے ہیں روایات انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گی کہ جب آپ پہلی مرتبہ اس کعبہ شریف کو دیکھیں, وہاں جا کر پریکٹیکل, یہ نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پر دیکھ کر آپ اس کی صورت دیکھ لیں, وہاں جو انوار و برکات اور جو رحمات ہیں وہ یہاں نہیں ملیں گی آپ کو. تو وہاں پر آپ جو دعا بھی کریں وہ قبول ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب میری پہلی نظر کعبے پر پڑے تو میں کیا دعا کروں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں وہاں اس وقت کہ اللہ میں جو دعا کروں وہ قبول کر لے. اس کے بعد اور کوئی چیز رہتی ہے ناظرین کرام کہ جو دعا بھی کروں وہ قبول ہو جائے. آپ اس کے بعد اگر یہی قبول ہوگی تو پھر جتنی بھی دعائیں کرے گا, جس قسم کی بھی دعائیں یہ شخص کرے گا وہ قبول ہوں گی. تو ناظرین کرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی اور اس کے ساتھ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا وزد من تعظيمه وتشريفه من حجته ممن حجه وعمرته. تو ہم اس کی تفصیل آگے اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے اپنے ایک کرم فرما کی طرف جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں نے ایک بات پوچھنی تھی. جی. کہ جب ہم حج کے لیے نیت کرتے ہیں یا جانے کی تیاری کرتے ہیں کہ اگلے سال جاؤں گا, جی, تو اس سے پہلے, جانے سے پہلے, گھر سے نکلنے سے پہلے کون سی تیاری کرنی پڑے گی ہمیں؟ تیاری سے مثلا کہ اگر کوئی آدمی سود لے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کا قرض لے کے اس نے کھا لیا ہے, ایسی جو چیزیں لوازمات جو چیزیں ہیں جو حج سے پہلے, جی جی, اگر سپوز اگر ایک آدمی نیت کر لیتا ہے حج کی, لیکن وہ سود بھی لے رہا ہے, جی جی, وہ کسی کا جو قرض ہے اس نے دینا بھی ہے, جی جی, تو ان چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں کہ حج کے گھر سے نکلنے سے پہلے یا حج کی نیت سے پہلے جی, کیا وہ سود اور جھوٹ اور وہ غیبت اور جو چیزیں لوازمات جو اسلام نے جو ممنوع قرار دی ہیں, جی جی جی, ان کا چھوڑنا لازمی ہے نا؟ جی جی, تو اگر وہ آدمی یہ چیزیں لے رہا ہے, جی جی, تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہ کرے. جی, میں یہ آپ کا اسم سمجھ آ گرامی, رہی ہے. آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام محمد علی ہے. محمد علی بھائی صاحب,
بہت اچھے سوالات کیے ہیں آپ نے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے دے۔ حقیقت بھی یہی ہے، ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ بعض چیزیں اس میں سے شروط حج ہیں، بعض واجبات حج ہیں، جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی اور سوال بھی ہے یا صرف یہی ہے؟ بس یہی ہے الحمدللہ، اگر اس کے اوپر روشنی ڈال دیں، کیونکہ لوگوں نے بہت تیاری کی ہے الحمدللہ۔ میں نے بھی سوچا ہوا ہے حج کے لیے، حج کے جانے کے لیے، لیکن پہلے میں اس گھر میں انٹری سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جس طریقے سے وہاں سے انٹری اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے، میں اس کے لوازمات کو پورا کروں، سود نہ لے رہا ہوں، جھوٹ نہ بول رہا ہوں، یہ جو بیسک چیزیں ہیں جی جی جی، تو اس کے اوپر عمل۔ تو آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ لوگوں کو حج سے جانے سے پہلے یا حج کی نیت جو کرتے ہیں ان کو پہلے بتا دیں، بریف کریں کہ خدا کے لیے سب سے پہلے جو سود ہے اس کو مینشن کریں، اور اس کے اوپر جو اس کے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے جو قرض ہے اس کو لین دین کے لیے وہ چھوڑے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کہ اس نے ادھر بھی چھوڑ دیا اور نیکسٹ بخشش کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لبیک اللہم لبیک۔ جی جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو برکت کرے۔ سود تو ویسی بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ اگر کوئی سود لیتا ہے یا دیتا ہے، لین دین کرنے والا، وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جنگ میں نبرد آزما ہے۔ حضور اللہ پاک کا واضح ارشاد ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ سود ہمارے خون میں رچ بس گیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ جو ہے نا کس قسم کے طوفان آتے ہیں، کسی جگہ دہشت گردیاں ہوتی ہیں، کسی جگہ جو ہے نا مختلف اس قسم کی بیماریاں آتی ہیں کہ جس کا ابھی تک کوئی توڑ پیش نہیں کر سکتے۔ ان کی مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے، یہ سود کا لین دین ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو تمام سوسائٹیاں، تمام جو معاشرے ہیں ہر قسم کے، کسی معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں تو اس قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ جو پہلے کبھی تھیں نہیں، اور جس کا نام ہی نہیں تھا، اور اب جس کا علاج ہی نہیں ہے۔ جس طرح کینسر ہے، جس طرح بھی سوائن فلو ہے، میں آپ کو کتنی مثالیں اس کی دے دوں، کیونکہ اللہ پاک کا عذاب یہ نہیں ہوتا کسی اگر اس کی نافرمانی کی جائے تو کوئی عذاب ہوتا ہے کہ میں اللہ کا عذاب ہوں، آیا تمہاری سوسائٹی کے اوپر، تمہارے معاشرے کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آیا ہوں، یہ کہتا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم سے پہلی امتوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ آسمان سے جو ہے وہ آگ آ جاتی تھی اور ان کی اس چیز کو اچک لیتی تھی، یا نہیں آتی تھی، یا ان کے اوپر کوئی طوفان آ گیا، کوئی ایسی چیزیں آ گئیں جو ساری اس امت کو لے لیتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امت جو ہے نا بحیثیت مجموعی جو ہے نا پوری امت کے اوپر ایک وقت میں ایک عذاب نہیں آئے گا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے امتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عذاب یہ کہے گا نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، بلکہ ایک چیز آپ نے یہ کر دیا، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اس چیز کو آپ رکھ لیں اپنے ذہن میں۔ تو انشاءاللہ اس شروط جو حج ہیں، واجبات جو حج ہیں، ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے۔ پورا ایک ہو سکتا ہے اس نشست میں تو یہ چونکہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس نشست میں کوشش ہماری یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیسے ہوا اور کتنی دیر رہا اور انہوں نے کیا کیا کیے ہیں، تو ہم اسی کے اوپر اس نشست میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ جو نشست ہے انشاءاللہ ہماری نشست ہوگی جمعرات کے دن اسی وقت، تو انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل سے یہ جو شروط حج ہیں، واجبات حج ہیں، لوازمات حج ہیں کہ کون شخص جو ہے نا وہ اپنا جا سکتا ہے اور وہ کس طریقے سے، کیونکہ بیسک چیز جو اساسی ہے کہ جو اس سفر کے لیے جو شخص بھی جائے وہ حلال کی کمائی اس پر لگائے، یہ مین شرط ہے اس کی، حلال کی۔ دیکھیں قریش مکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تب بھی وہ اس گھر کی عظمت اور اس کی حرمت ان کے دلوں میں اتنی، اس کی بڑائی اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنے حرام کی، اپنی سود کی کمائی جس کو وہ حرام سمجھتے تھے اور جو لوگوں سے وہ لے لیتے تھے، وہ اس کعبے کے اوپر نہیں لگاتے تھے۔ ہم بھی جب وہاں جاتے ہیں اتنا عظیم سفر کرتے ہیں، اپنے عزیز اقارب رشتہ دار جن کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک ہے، جن کے ہمارے ساتھ حقوق ہیں، تو یہ چونکہ سفر میں بہت کچھ پیش آ سکتا ہے، آپ گویا کہ اپنے آپ کو دوسرے لفظوں میں موت کے آگے لے جا رہے ہیں، تو جب موت کے میں لے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس ازدحام میں مر جائیں، اللہ نہ کرے، لیکن یہ تو متوقع تو ہے نا۔ ہر سال ہم سنتے ہیں کہ کبھی شیطانوں کے ہاں، کبھی جمعرات میں، کبھی طواف میں، کبھی طواف افاضہ میں، کبھی